الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والصلاۃ علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبائے کرام کے مومن ہونے پر دلیل نسب بیان کرنے والوں کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا۔ ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں تمام آبائے کرام مومن تھے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ احادیث صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء کرام اپنے اپنے زمانوں میں سب سے خیر بہتر اور سب سے افضل تھے، اور قرآن مجید میں یہ تصریح ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ الْبَقَرَہ 221۔ اور بلا شبہ مسلمان غلام بہتر ہے ہر مشرک سے، وہ تمہیں اچھا لگے۔ تفسیر اشرفی۔ بلا شبہ مسلم غلام بہتر ہے خواہ وہ خوبصورت نہ ہو اور مالدار نہ ہو، کیونکہ وہ زیور ایمان سے آراستہ ہے ہر مشرک سے، گو وہ تمہیں اپنے حسن و جمال اور مال و منال کی وجہ سے اچھا لگے۔ تفسیر اشرفی۔ حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی۔ اور جب مومن مشرک سے بہتر اور افضل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائے کرام اپنے اپنے زمانہ میں سب سے بہتر اور افضل تھے، تو ضروری ہوا کہ وہ مومن ہوں۔ نیز احادیث اور آثار اس پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، بلکہ قیامت تک روئے زمین پر کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہے ہیں اور اس کی عبادت کرتے رہے، اور انہی کی وجہ سے زمین محفوظ رہی، ورنہ زمین اور زمین والے ہلاک ہو جاتے۔ اور ان مقدمات سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء میں کوئی مشرک نہیں تھا، کیونکہ زمین کبھی مومنین اور مشرکین سے خالی نہیں رہی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء اپنے اپنے دور میں سب سے بہتر اور افضل تھے، اور مومن مشرک سے بہتر اور افضل ہوتا ہے۔ لہٰذا ثابت ہو گیا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبائے کرام مومن تھے۔ ہمیشہ زمین میں اللہ کے لیے اولیاء رہے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا ہے، کبھی زمین ابلیس کے لیے خالی نہیں رہی، اس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء رہے ہیں جو کی اطاعت کرتے رہے ہیں۔ تفسیر بطیان القرآن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بنو آدم کے ہر قرن اور ہر طبقہ میں سب سے بہتر قرن اور طبقہ سے مبعوث کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ جس قرن میں ہم ہوں۔ صحیح بخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہیر بن مالک بن نجر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مجر بن نجار ہوں۔ جب بھی لوگوں کے دو گروہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے بہتر گروہ میں رکھا
میں جائز ماں باپ سے پیدا کیا گیا ہوں، مجھے زمانہ جاہلیت کی بدکاری سے کوئی چیز نہیں پہنچی۔ میں نکاح سے پیدا کیا گیا ہوں، بدکاری سے پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر پاکیزگی کا یہ سلسلہ میرے باپ اور میری ماں تک پہنچا ہے۔ میں بطور شخصیت کہ تم سب سے بہتر ہوں اور بطور باپ کے تم سے بہتر ہوں۔ دلائل النبوت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ کبھی بھی بدکاری پر جمع نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرماتا رہا جو صاف اور محجب تھیں۔ جب بھی دو شاخیں پھوٹیں میں ان میں سے بہتر شاخ میں تھا۔ دلائل النبوت۔